بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ وہ 2 بھائی اور 4 بہنوں کے بعد پیدا ہوا بچپن ہی سے ایک ذہین بچہ تھا۔ کھلونے سے کھیلنے کے دوران ہی وہ بڑوں کی باتوں پر دھیان دیتا، وہ ان کے مطابق ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا، وہ اپنی عمر سے بڑی بڑی باتیں کرتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ گھر کا ماحول اس نے بچپن ہی سے ماں باپ کے درمیان جھگڑا دیکھا۔ اس کے والد سخت مزاج کے انسان تھے، بات بات پر بیوی کو جھڑک دیتے۔ والدین کی آپس میں ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی متاثر ہوتا تھا۔ کیونکہ وہ حساس اور ہر چیز کو دل پہ لے جانے والا بچہ تھا، باپ کے ہاتھوں ماں کی تذلیل دیکھ کر اس کو برا محسوس ہوتا، مگر وہ بے بس تھا۔ ماں باپ کی شفقت چاہتا تھا کہ لوگ اس کی تعریف اور ستائش کریں، اس کی بات سنی اور مانی جائے، وہ جس چیز کو چاہے مل جائے۔ یہ تمام باتیں پوری نہ ہو سکی تو اس کے اندر ضد، غصہ اور انتقام پیدا ہو گیا۔ اس کو سب سے زیادہ یہ بات بری لگتی کہ مجھے کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ میری ماں میری بجائے غیروں کے بچوں کو سینے سے لگاتی ہے، وہ اپنا مقابلہ دوسرے بچوں سے کرتا۔ ماں جب اپنی نواسی کو پیار کرتی تو اپنی سکی بھانجی سے حسد کرنے لگتا۔ وہ بری طرح احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا، بات بات پر ناراض ہو جانا اب اس کا روز کا معمول بن گیا۔ کبھی کھانا نہیں کھانا، کبھی بن بتائے دوستوں کے ساتھ چلے جانا۔ وہ جوانی کی دہلیز پہ آ پہنچا۔ اس کا مزاج کافی کڑوا ہو گیا۔ اس کی عادت بن چکی تھی کہ جس کام سے لوگ منع کرتے تو وہ دل میں ٹھان لیتا کہ میں تو یہ کروں گا۔ اکثر وہ ایسا ضد میں کرتا۔ شادی کے معاملات ہوئے تو گھر والوں نے اپنی پسند سامنے رکھی، مگر وہ تو ان تمام لوگوں کو بچپن سے ہی ناپسند کرتا تھا، کیونکہ اس کے حصے کی محبت تو بھانجی اور دیگر کزنز کو مل گئی۔ وہ بیوی سے بھی ویسے ہی سلوک کرتا جیسا اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ بات بات پر کیڑے نکالنا، لوگوں کے سامنے تذلیل کرنا اس کا روز کا معمول تھا۔ اپنی ہر ناکامی پر وہ بیوی کو ذمہ دار ٹھہرایا کرتا۔ اس کو لگتا کہ اس کی زندگی میں جو مسائل ہیں وہ بیوی کی بری قسمت کی وجہ سے ہیں۔ وہ حد درجہ خود پسند تھا، چونکہ اس کی خواہش کبھی پوری نہ ہوئی تو وہ بیوی سے چاہتا کہ اس کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرے۔ اب ایک منفی سوچ کا مرد بن چکا تھا۔ وہ ہر بات کو اور ہر واقعے کو منفی انداز میں لیتا اور اس کے منفی معنی اخذ کرتا۔ اسی دوران اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی پیدا ہوتے ہی اسی ماحول سے متاثر ہونے لگا۔ اولاد کی ولادت سے قبل ہی اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچے کو عیدی سینٹر چھوڑ آئے گا۔ وہ مکمل نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ اس کے گھر والے جو اس کی شادی سے پہلے ہی ناخوش تھے، اسے اس کی غلطی پر شرمندہ کرتے اور سمجھاتے کہ بیوی کو پاؤں کی جوتی سے زیادہ نہ سمجھنا۔ بہنیں کہتی کہ ابھی طلاق دو اور قصہ ختم کر دو۔ اس نے بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ روابط بنا لیے اور اپنی کولیگز اور یونیورسٹی کی دوستوں سے دوبارہ تعلقات استوار کر لیے۔ اب وہ کسی بہانے کا منتظر تھا۔ کردار اس کا خراب تھا، مگر شک وہ بیوی پر کرتا۔ اس کو تالے میں بند کر کے باہر جاتا۔ اس نے بنا ثبوت اور گھٹیا قسم کے الزام تراشیں شروع کر دی۔ معصوم بچے کے سامنے شور شرابہ کرتا جس سے وہ بچہ سہم جاتا۔ 2 سال ساتھ رہنے کے باوجود جب اسے کوئی بڑی وجہ نہ ملی تو اس نے بیوی کے کردار پر انگلی اٹھائی اور بیوی کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد وہ خود کو کافی پرسکون اور حشاش پشاش محسوس کرنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ نحوست اس کی زندگی سے جا چکی ہے اور اب وہ آزاد پنچھی کی طرح فضا میں اڑے گا۔ اس کا بیٹا ماں کے پاس تھا جو اس کو گوارا نہ تھا اور وہ بچے کی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتا تھا، مگر سابقہ بیوی کو سبق سکھانے اور ذلیل کرنے کے لیے فیملی کورٹ میں کسٹڈی کا کیس کر دیا، جو وہ ہار گیا۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ اور آخر میں سپریم کورٹ میں کیس کیا، مگر وہ تمام کیس ہارتا گیا۔ ہارنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، تو اس بار اس نے پولیس کو شامل کیا اور معصوم بچے کو زبردستی تھانے ملوانے کے لیے بلوایا گیا۔ ویسا اگر اولاد کی محبت میں کرتا تو بہت اچھا تھا، لیکن یہ وہی شخص تھا جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا گلا گھونٹ کے مار دینے کی دھمکی دیتا تھا۔ ایسا وہ اس لیے کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک عورت کو کورٹ کچہری کرنا مشکل امر ہے اور وکیلوں کی بھاری فیس ادا کرنا بھی آسان نہیں۔ بہرحال اس نے اپنے تمام اوچھے ہتھکنڈے اختیار کیے۔ بالآخر بیٹے نے خود ہی باپ سے ملنے سے انکار کر دیا اور اس طرح یہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اس کی ماں بہنوں نے اس کو یہ یقین دلایا کہ بیوی اس کے قابل ہی نہ تھی اور اپنے چاند جیسے بھائی کے لیے چاند جیسی بھابھی لائیں گے، اور واقعی ایک دن اس کے گھر والوں نے نہایت ہی خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی کر دی۔ وہ اپنی قسمت پر ناز کرتا تھا۔ وہ اپنی پہلی شادی کے فیصلے پر نادم تھا، کیونکہ یہ شادی ارینج تھی، تو شروع میں اس کی ماں نے تنبیہ کر دی کہ پرانی غلطیاں نہ دہرانا۔ در حقیقت اس کی ماں اپنے بیٹے کے مزاج کو بخوبی جانتی تھی، مگر پہلی شادی کے وقت بولی اس لیے نہیں تھی کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔
بہرحال اس بار ماں گاہے بگاہے بیٹے کو اچھا شوہر بننے کی تلقین کرتی رہی۔ دوسری بیوی بھی ذرا کم عمر اور چالاک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شوہر خود پرست ہے اور اس کو کس طرح قابو میں رکھنا ہے۔ اگر جھوٹی تعریف کر بھی دے تو بھلے میں اسی کا فائدہ ہے، بدلے میں اسی کا فائدہ ہے۔ دوسری بیوی بہت ہی تیز، جبکہ پہلی بیوی سیدھی سادی تھی۔ اس نے بیوی کے کہنے پر الگ گھر بھی لے لیا۔ اب وہ اپنی ماں اور بہنوں سے الگ بیوی کے ساتھ رہتا، اپنی بیوی پر اندھا عہد بھروسہ کرتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک دن وہ اپنے محلے کے ایک دوست کے گھر گیا۔ وہ اکثر اپنے اس دوست کے گھر آتا جاتا تھا۔ اگر دوست گھر پر نہ بھی ہو، اس کی بیوی سے ملنے چلا جاتا۔ دونوں کے درمیان اچھے خوشگوار مراسم تھے۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کی ہر عادت سے واقف تھی۔ ایک دن حسب روایت دوست کے گھر گیا اور بھابھی سے ہنسی مذاق میں مشغول ہو گیا۔ باتوں کے درمیان پڑوسن نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں کئی دن سے تم سے ایک بات کہنا چاہ رہی تھی، مگر پہلے میں مکمل جانکاری کر لینا چاہتی تھی۔ بھابھی آپ پہلیاں کیوں بجھوا رہی ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ پڑوسن بولی، بات یہ ہے کہ میں کئی دنوں سے بلکہ مہینوں سے دیکھ رہی ہوں کہ صبح روز تمہارے دفتر جانے کے بعد تمہاری ساس تمہارے گھر آتی ہے، اور ہفتہ اتوار جس دن تم گھر پر ہوتے ہو اس دن وہ نہیں آتی۔ پڑوسن نے گھما پھرا کر بات کا آغاز کیا، جس پر اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے تو اس بات کا علم ہے بھابھی۔ پڑوسن کہنے لگی، ہاں، مگر تمہیں یہ علم نہیں کہ اس کے ساتھ عجیب و غریب مرد بھی آتے ہیں جو کافی دیر تک تمہارے گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ ایسا ایک بار نہیں، تقریباً روز ہی ہوتا ہے۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید تمہارے سسرالی رشتہ دار ہوں گے جن کو تمہاری ساس لے کر آتی ہے، مگر اب وہ مرد تنہا بھی آنے لگے ہیں، جو مجھے کافی معیوب لگا۔ پڑوسن نے ساری تفصیل اس کے گوش و گزار کر دی۔ پڑوسن کی بات سن کر وہ پریشانی کا شکار ہو گیا۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جس کا ذکر اس کی بیوی نے کبھی نہیں کیا، یا پھر مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اس نے پڑوسن سے اجازت طلب کی۔ پڑوسن نے کہا کہ اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے نہ کرنا، میں نے اس لیے تمہیں بتایا تاکہ تم خود اس کا حل نکال سکو۔ تم خود کسی دن دفتر کے اوقات میں بنا بتائے گھر جاؤ اور گھر کا جائزہ لو۔ پڑوسن نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا تو اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ تانے بانے بننا شروع ہو گئے، مگر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اگلے دن صبح وہ گھر سے جلدی نکل گیا۔ اس سے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی پر شک کر رہا ہے، جو اس کا اتنا خیال رکھتی ہے، جو اس کی ایک بیٹی کی ماں بھی ہے۔ اس نے خود کو کوسا، مگر اس کو پڑوسن کی بات بھی ستا رہی تھی۔ دفتر میں بھی اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں اس نے گھر کا رخ کر لیا اور غیر ارادی طور پر گھر کے راستے پر تھا۔ گھر کی ایک چابی اس کے پاس بھی ہوتی تھی، مگر آج وہ مقرر وقت سے پہلے گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتی اس کی نظر ساس پر پڑی، جو ڈرائنگ روم میں اس کی بیٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی، لیکن کیمرے میں داخل ہوتے ہی بیوی کو انجان آدمی کے ساتھ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ اسی کو مگو کی کیفیت میں تھا، اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے بیوی اور اس آدمی کو مارنے کی کوشش کی تو وہ آدمی جان چھڑا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ ساس نے جب یہ دیکھا تو فوراً اپنے بیٹے کو بلا لیا۔ سالے نے آ کر بہنوئی صاحب کی خوب دھلائی کی، جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے بعد بیوی بیٹی کو چھوڑ کر ماں اور بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ محلے کے لوگ اسے اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ زخم گہرے تھے، مگر دل و روح پر لگے زخم سے کم ہی تھے۔ بعد ازاں بیوی کے بارے میں اس کے پرانے محلے سے پتہ چلا کہ وہ اور اس کی دیگر 6 بہنیں اپنی ماں کے ساتھ مل کر برسوں سے یہ غلیظ پیشے سے وابستہ ہیں، اور محلہ کا بچہ بچہ ان کی حقیقت جانتا تھا۔ یہ سب اس کے لیے باعث پریشانی تھا۔ ایک دم اس کے ذہن میں بہن کی صدا آئی کہ چاند جیسی بھابھی لاؤں گی، گڈو، جو تیرے قابل ہوگی۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ خود کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کا انجام دنیا میں ہی مل جاتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور اللہ کی ضرب بندے کے وار سے بہت بھاری ہوتی ہے۔ ہمیں تو زمین پر بھی اکڑ کر چلنے کا حکم نہیں، بلا شبہ زمین پر خدا بننے والوں کا اور ان کی اولاد کا انجام ذلت و رسوائی ہے۔ بے شک سورہ نور میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حبیث عورتیں حبیث مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔